سلطنت جاتی رہی، سلطان آدھا رہ گیا، روٹی گریوی ہوئی، دالان آدھا رہ گیا، ہم ہوئے آزاد، ہندوستان آدھا رہ گیا، پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا، عقل سے فارغ ہوا انسان آدھا رہ گیا، عید دبلا ہوئی، رمضان آدھا رہ گیا، جیتنے کے بعد وہ یوں ہی منسٹر ہو گئے، گویا ان پر قوم کا احسان آدھا رہ گیا، سچ کا دامن تھام کر اچھا کیا تو نے مگر اب ترقی کا تیری امکان آدھا رہ گیا۔ یہ منصور عمر کے غزل کے کچھ اشعار تھے، کچھ مصرے تھے جو مجھے یاد تھے، اور میں نے چاہا کہ کچھ آپ کو بتا دوں، کچھ آپ کو سنا دوں۔ اس غزل کے کچھ مصرے سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں وہ انہی اشعار کے ہی تناظر میں ہوں گی۔ پہلی بات تو میں اپنی بات پہلے شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کالز کیے، جنہوں نے میسیجز کیے اور میرے سے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں اس مسئلے کو لے کے، اور یہ مسئلہ آج کی تو نہیں ہے، اس مسئلے کو تو عرصہ ہو گئے ہیں، اور اس کا حل بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ یا میں سمجھتا ہوں، تو اس کو آپ یوں ہی رہنے دیں اور آپ اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن میں نے چاہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا حل نکلے گا ہی۔ اور دوسری بات، جتنی باتیں میں کرتا ہوں اور جتنی باتیں میں آگے چل کے کروں گا، تو یہ میری اپنی ایک پرسپشن ہے، میری اپنا ایک جو ہے نا ایک رائے ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز حقیقت میں مبنی ہو، اس میں شاید میری پرسپشن غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی جو میرے دوست یہ سوچ کے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی افلاطونی فلسفی جھاڑوں گا، یا پھر میں کوئی میرے پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے جس کی بنا پہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا آگے چل کے، تو اس کے پیچھے اگر میں بھی کسی ادارے کے بارے میں بھی کسی انڈیویجول کے بارے میں کہیں کوئی تنقیدی جملہ میں کہہ بھی دوں، تو اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب کہ وہ ادارہ جو ہے نا قانون سے بالا تر ہے، یا وہ بندہ ملک کے آئین سے بالا تر ہے۔ میں تو پاکستان کو اپنی جان اور بلوچستان کو اپنا دل سمجھتا ہوں، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں یہ سوچ کے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر دل میں بیماریاں ہوں گی تو جو ہے نا باقی جان زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ تو میرا یقین جانو کہ میرا جو ہے نا میری نیت بھی یہی ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے، بجائے یہ کہ جس طریقے سے دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ ایک یہ چیزیں میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آپ یقین جانو ابھی صبح کے 5:30 بج رہے ہیں اسلام آباد میں، اور کافی زیادہ سردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ میں بالکل چست ہو کے اور جو ہے نا منہ دھوئے بغیر جو ہے نا آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ میں کچھ پھر سے دوبارہ اسی مسئلے کو لے کے آیا ہوں آج آپ کے سامنے، اور کچھ میری رائے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے مین وجوہات کیا تھے جن کی بنا تک آج تک یہ مسئلہ یوں ہی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے 3 بڑے کنفلکٹ ڈرائیورز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے نا ملٹری لیڈ اتھارٹیرینزم ہے۔ وہ کس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے پاکستان بنا، اور انفارچونیٹلی شروع میں جو گورنر جنرل رہے اس ٹائم بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا، لیکن یوں ہی حصہ بنا تو اس ٹائم جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، اور جنرل ایوب خان نے یہاں سے فوجیں وہاں بھیجی اور وہاں پہ قابض ہو گیا ایک طرح سے، اور مطلب وہ ایٹیچیوڈ
تاحال قائم ہے وہاں پہ، مطلب کہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک کالونائزم سسٹم وہاں انہوں نے جو مائنڈ سیٹ لے کے گئے تھے وہ وہاں پہ انہوں نے رائج کر دی، اور اسٹل دیٹ مائنڈ سیٹ از اوور دیئر. اور ایز وی نو دیٹ جب ملٹری جہاں جاتی ہے تو ملٹری کا کام پبلک یا پھر ڈپلومیسی تو نہیں ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ مطلب وہ تو لڑنے کے لیے جاتی ہے نا، کیونکہ اس کی تو ٹریننگ ہے لڑنے کے لیے، اس کی ٹریننگ ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ جو وہاں کر رہی ہے وہ تو ایگزیکٹلی جو اس کے آئین میں ہے، جو اس کے قانون میں ہے، اس کے تحت وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں آج تک وہ غلط کر رہے ہیں مینلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک فوجی اور اس کی ٹریننگ میں جو چیزیں ہیں وہ وہاں سیکھتا ہے، تو اس کو زیادہ تر آرگومنٹس اور زیادہ تر جو ہے نا نو والی جو بات ہے نا وہ بالکل نہیں پسند. اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے مینلی وہاں جو آپ کے ادارے وہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. اب اگر وہاں پہ کوئی بندہ کوئی جینین وائس ریز کرتا ہے کسی مسئلے پہ، اور وہ مسئلہ ہوتا پولیٹیکل ہے، لیکن اس مسئلے کو پھر سپریسٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ ڈپلائڈ ملٹری ہے اس کو استعمال میں لے کے آیا جاتا ہے. اور پھر اس کا استعمال تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی بھی طرز میں آپ ایک جو ہے نا پبلک میں آپ جب ملٹری کا استعمال کریں گے تو اس کی جو آؤٹ کم ہوگی وہ تو بری ہوگی، وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی. اور تیسری جو بڑی بات ہے وہاں ملٹری کے ہونے کی وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی پالیسیز بنتے ہیں وہ انفارچونیٹلی وہاں کے ملٹری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، اور مطلب اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں وہ کیونکہ وہ انٹرینڈ لوگ ہیں. ہاں اگر میں ضرور کہتا اگر ملٹری سے کچھ لوگ نکلتے اور جو سیول میں آتے اور جو لرن کرتے اور جو یہ سمجھتے کہ ہم لوگ اب جو ہے نا پبلک کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ میرے طرف سے وہ گورنر بن جاتے ملک صوبے کے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ وردی میں ہوتے ہیں، وہ آن سروس لوگ وہاں ان کو استعمال میں لے کے آ کے، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہاں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے پالیسیز بنائیں. تو وہ جو پالیسیز بنیں گے، ٹھیک ہے، کسی کنٹونمنٹ میں، تو اس کا رزلٹ کچھ اچھا نہیں آئے گا. اب اس کے رزلٹ پھر کیا آتے ہیں؟ جو فرسٹ اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ آتا ہے جو ہے نا ڈس اپیرنسز، لوگوں کے جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے تو جنم لیتی ہے نا. جب آپ وہاں ملٹری نے جو اسٹریٹجیز بنائے ہیں آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ کسی طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہیں گے، آپ جو ہے نا اسٹیٹ کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی مظاہرہ کریں گے، یا پھر کسی کے بھی قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے، تو آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ جو ہے نا اٹھ جائیں گے وہاں سے، آپ کو اٹھا دیا جائے گا. اور دوسری بات جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی عمل میں لے کے آئی جائے گی. جس طرح ہم دیکھتے رہے ابھی میں کوئی اور اگزامپل نہیں دینا چاہتا، لیکن جو وہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو قوانین وہاں مطلب جس طرح کے پالیسیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ پالیسیز امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتی پبلک میں، ٹھیک ہے، کیونکہ پبلک تو نیڈس ڈیموکریٹک سسٹم، ٹھیک ہے، اور وہ پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو وہاں کے اویئر لوگ ہیں یا وہ بالکل ان اویئر لوگ، ٹھیک ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے نا وہ تو صرف جان بچانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مطلب وہ جو درمیانہ طبقہ ہے نا وہ کیا کرتی ہے، وہ تو خاموش رہتی ہے، اور یا تو جو سب سے اویئر لوگ ہیں یا پھر سب سے بالکل ان اویئر لوگ ہیں وہ پھر ان پالیسیز کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی. اور جب وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے ملٹری آپریشن. اور ملٹری آپریشن جتنا جو کچھ ہوتا رہا ہے بلوچستان میں، اس کا بخوبی ہر پاکستانی کو اندازہ ہے کہ کتنی جانیں ہماری چلی گئیں، ٹھیک ہے، کتنے ہمارے سولجر شہید ہوئے اس ملٹری آپریشن میں، اور کتنے وہاں کے لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے نا.
وہ بھی شہید ہی قرار دیے جائیں گے، کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم لوگ چاہتے ہیں سپریمیسی آف لا، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک انڈیویجول کی کوئی یہاں پہ کوئی روب ہو یا انڈیویجول کی کوئی سپریمیسی ہو. وی وانٹ سپریمیسی آف لا ان بلوچستان. اور جو دوسری بات وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو سینٹرلائزڈ فیڈرل ماڈل ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستان بننے سے ساتھ ساتھ وجود میں آئی اور پھر چلتی رہی، وہ سب اختیارات وفاق کے پاس رہے. لیکن یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ 2010 میں جو 18ویں ترمیم کی گئی اس کی بنا پہ کسی حد تک صوبوں کو ان کے رائٹس ملے. لیکن اب بلوچستان کو بھی تو رائٹس اتنی ہی ملے، لیکن وہ رائٹس کیوں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیے گئے، وہ رائٹس ابھی تک کیوں نہیں ملے؟ اس کے پیچھے بھی پہلی والی بات ہے کہ وہاں آپ کے جو 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 کام کرنے والے لیڈران ہیں وہ فوجی، تو اب وہ تو پھر وفاق کے بندے بن گئے نا، وہ اب وفاق کے ہی لائل ہوں گے، وہ وفاق جو ان کو کہے گی وہی کریں گے. اب اس کا اگزامپل آپ ریسنٹ دیکھ لیں، جو رکو ڈیک کا معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے وہاں یہاں سے واک آؤٹ کیا ہمارے پولیٹیشین نے، اور ان کا جو رزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے معاہدہ کر دیا، ٹھیک ہے، وہاں بلوچستان اسمبلی سے بھی بل پاس کروا دی. تو مطلب یہ ایک طرح سے پھر سے وہی بات ہے کہ 18ویں ترمیم کی خود ہی پامالی کی جا رہی ہے، اور یہ ہی ایک مین وجہ ہے. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹیرین فیڈرل جو ڈیزائن ہے وہ اس کا بھی ایک اہم رول ہے اس مسئلے کا. وہ کچھ اس سینس میں اس مسئلے کے ساتھ ان کا رول ہے کہ کچھ رویوں کو انکریج کی جاتی ہے ہمارے فیڈرل کی طرف سے، اور کچھ رویوں کو ڈسکریج کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ وفاق کا موٹو لے کے آتے ہیں، جو لوگ اسٹیٹ کا موٹو لے کے آتے ہیں، ان کے رویوں کو یہ لوگ انکریج کرتے ہیں. اور جو بھی چاہے ایون کہ جو وہ رائٹ کی بھی بات کریں نا، لیکن وہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پروٹیکٹ کی لمٹ کو کوئی کراس کر دیتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی پکڑا جاتا ہے، وہ پکڑ میں آتے ہیں قانون کے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس طریقے سے انہوں نے کچھ چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں اور کن چیزوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ان سے بھی ایک سمجھدار بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے جو میجورٹیرین جو فیڈرل مائنڈ سیٹ ہے اس کا ہی ایک حصہ ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے نا میجورٹیرین فیڈرل مائنڈ سیٹ کا یہ ہے کہ اب جس کی بھی حکومت ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ مطلب مسلم لیگ کاف کی ہو یا جے یو آئی کی ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہے، وہ کیونکہ انہوں نے تو ووٹ لینے ہوتے ہیں نا ہر جگہ سے. وہ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ 43% سے ابو ہے، ٹھیک ہے. اب پاکستان کے آدھے رقبے کے برابر بلوچستان کا رقبہ ہے. اب بلوچستان کی سیٹیں 17 ہیں، ان 17 میں سے اگر جو کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 یا 8 سیٹیں ہوتی ہیں جو ہے نا کسی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، باقی پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہیں. اب وہ 6-7 سیٹوں کے لیے وہاں کیوں چینج لے کے جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ وہاں جا کے آدھے پاکستان کے رقبے پہ وہ کیوں روڈوں کا جال بچھائے، وہ کیوں وہاں اسکول بنائے، وہ کیوں ہاسپٹل بنائے؟ یہ تو کام پھر صوبے کی اپنی بنتی ہے نا. کوئی اس کو دلچسپی کیوں دے بلا؟ وہ دلچسپی جہاں ووٹ بیک نہیں ہے ان کی وہاں، ٹھیک ہے، وہ وہاں کیوں دلچسپی دیں؟ اس کی بجائے یہاں پنجاب کے کسی بھی بڑے شہر میں، کے پی کے کسی بھی بڑے شہر میں، یا سندھ کے کسی بھی بڑے شہر میں، کسی ایک شہر میں بھی وہ اگر انویسٹ کر دیتے ہیں تو ان کو آؤٹ کم آ جاتی ہے. لیکن وہاں تو نہیں آ سکتی نا. وہاں پہ جس طریقے سے ٹرائبل سسٹم ہے اور ان کو پتہ ہے ہمیں ووٹ نہیں ملنے، تو وہ وہاں کیوں جا کے انویسٹ کریں؟ اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو بلوچ ہیں نا ان کا کوئی رول نہیں ہے، مطلب لیڈنگ رول نہیں ہے. نہ وہ بیوروکریسی میں ہیں، نہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، اور نہ ایون کہ آپ مجھے کسی ایک بلوچ بندے کا کوئی بتائیں، مجھے نشاندہی کریں جو اسٹریم
میڈیا میں ہو، جو جو آپ کے جو نیشنل جو میڈیا چینلز ہیں ان میں بیٹھا ہو. تو یہ آپ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، یہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو جو میں نے تین مین وجوہات بتانے تھے کہ کیوں یہ کنفلکٹ ابھی تک چلتی آ رہی ہے، تو میرے نظر میں یہ تین اس کے بڑے جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیے. اور میں نے آپ کو شیئر اس وجہ سے کیے کہ اب یہ جو جتنے مسئلے ہیں اور یہ جو مین مسئلہ ہے یہ کس طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور کس طرح چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں. اور جس طرح مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اور یقین جانیں کہ جو بھی سمجھدار بندہ ہے جس سے بھی بات کرے اس کو بھی یہی خطرہ لاحق ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمارے جو بلوچ جو مڈل کلاس بلوچ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں فیڈرل کو چھوڑ کے بھی صوبے میں بھی اور باقی جو صوبے ہیں وہاں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اویئرنیس بھی لے رہی ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ یقین جانیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اگلے 5 سے 10 سال کے اندر اندر اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ وہاں سے ان کو واپس لے کے آنا کسی بندے کے بس میں تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور نہ پھر کہ کسی ادارے کا کوئی وہاں کام چلے گا. تو کیونکہ اب جو پہلے کی بات ہے، وہ پہلے تو وہاں ٹرائبل سسٹم ہے جو نا، وہاں پہ جو وہ مختلف ریجنل ڈویژنز ہیں، تو ان کی بنا پہ وہاں پہ ایک کوئی کریٹیکل میس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں لوگوں کا کوئی مطلب اجتماعی کوئی سوچ ہے. لیکن اب اجتماعی سوچ بن رہی ہے. کس طرح بن رہی ہے؟ وہ جو اسٹوڈنٹ باہر سے آتے ہیں، کوئی مینگل ہے، کوئی بگٹی ہے، یا کوئی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے نا بلوچ یہاں آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے آنے کے بعد وہاں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پھر ان کی چھوٹ جاتی ہے، وہ یہاں آ کے سارے بلوچ بن جاتے ہیں. اور پھر جب یہاں آتے ہیں، یہاں چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بلڈنگ نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں، جن گاڑیوں پہ دکھ رہے ہیں، ان میں تو کوئی بلوچ نہیں ہے. تو پھر ہم لوگ کس ملک کے شہری ہیں؟ ٹھیک ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو سوچ یہاں بن رہی ہے، جو لاوا یہاں پک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے جو آؤٹ کم آئیں گے اگلے 8 سے 10 سال کے اندر اندر، وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. تو جو ہے نا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور جو میں نے شروع میں کچھ اشعار آپ کو سنائے تھے، وہ اس وجہ سے سنائے تھے کہ بار بار لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ بلوچستان کے مسئلے کو لے کے کیوں بیٹھے ہیں، اور آپ اتنے اداس کیوں نظر آتے ہیں، اور آپ کچھ زیادہ ہی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے جواب کے لیے میں نے یہ اشعار کہے تھے. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. باقی ہم لوگ امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا سطحی حد تک نہ سمجھنے کی کوشش کریں، ان پہ غور و فکر کریں. اور باقی میں ذاتی طور پہ کسی انسٹیٹیوٹ کو یا پھر کسی بندے کو کرٹیسائز کرنے کے بالکل بھی ارادے میں نہیں ہوتا. اور جو میں کر رہا ہوں، تو میرے دل میں پاکستان ہے، اور میں اس کی ہی بھلائی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ لوگ بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ان چیزوں پہ غور و فکر کرو گے، اور رویوں کو درست کروانے کی کوشش میں ہماری مدد کریں گے. بہت شکریہ.